فلمی دنیا میں ملکہ ترنم کا ٹائٹل میڈم نور جہاں کے نام کا لازمی حصہ بن چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کیسے ملا؟ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ انہیں ملکہ ترنم کا خطاب سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد اس وقت کے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا۔ ایک مدت سے فلمی شائقین خصوصاً نور جہاں کے مداحوں کے ذہن میں یہ سوال ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب کب اور کس نے دیا؟ فلمی مبصرین کے مطابق آج سے 75 سال پہلے 25 جون سن 1945 کو ہفت روزہ چترا میں فلم بڑی ماں کا جو اشتہار شائع ہوا تھا، اس میں نور جہاں کے نام سے پہلے ملکہ ترنم کا خطاب درج تھا۔ یہ اشتہار ضیاء سرحدی نے تحریر کیا تھا اور نور جہاں کو ملکہ ترنم کا خطاب عطا کرنا بھی ضیاء سرحدی کا ہی کارنامہ ہے۔ فلم بڑی ماں کے فلم ساز اور ہدایت کار مسٹر ونائک تھے۔ مسٹر ونائک کے 2 بچے بھی فلمی دنیا میں آئے تھے، ایک تو مشہور اداکارہ نندا اور دوسرے ماسٹر سچن۔ اس فلم میں نور جہاں کے علاوہ میناکشی، ایشور لال، یعقوب اور ستارہ کے ساتھ لتا منگیشکر نے بھی بیبی لتا کے نام سے اداکاری کے جوہر دکھائے تھے، مگر فلم بڑی ماں کے اشتہار کی دستیابی کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ نور جہاں 21 ستمبر سن 1926 کو قصور میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور 4 سال کی عمر میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا گیا۔ 7 برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شدت ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن ایدن اور کزن حیدر بائی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھی۔ اللہ وسائی ابھی 8-9 برس کی تھیں جب ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا۔ یہیں آ کر انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں ہی پہلی مرتبہ موسیقار جی اے چشتی نے نور جہاں کی خداداد صلاحیتوں کو پہچان کر ان کی آواز کو مزید سنوارنے کا بیڑا اٹھایا۔ لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اللہ وسائی اور ان کی 2 بہنیں اپنے بھائی محمد شفیع کے ساتھ کولکتہ چلی آئیں۔ خوش قسمتی سے یہاں اپنے وقت کی بڑی شوبز شخصیت مختار بیگم کی سفارش پر تینوں کو کے ڈی مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی نے اللہ وسائی کو بیبی نور جہاں کا فلمی نام دیا، جبکہ ایدن اور حیدر بائی بدستور اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہیں۔ تینوں بہنوں نے جس فلم میں مختصر کردار نبھائے اس کا نام شیلا عرف پنڈ دی کڑی تھا۔ چند برس میں اگرچہ نور جہاں کئی فلمیں کر چکی تھیں، لیکن جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بقولی تھی۔ اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے، جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے۔ اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدابند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس کے بعد یک بعد دیگرے نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزین فلمیں نمائش کے لیے پیش ہونے لگی، جن میں یملا جٹ، چودھری اور خاندان کے نام شامل تھے۔ ماسٹر غلام حیدر نے گل بقولی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے فلم خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے آراستہ کیا۔ اس فلم کے جس اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی کا خطاب دیا گیا ہے وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں 5 فروری سن 1942 کو شائع ہوا تھا۔ یاد رہے کہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اس کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ جب سن 1945 میں نور جہاں کی فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشب جارچوی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پورے برصغیر میں دھوم مچا دی تھی۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایت بھی انہی نے دی تھی۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر یادگار فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خاں، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چومنتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ اس کے بعد میڈم نور جہاں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا۔ نور جہاں نے 995 فلموں کے لیے نغمات ریکارڈ کروائے۔ بطور گلوکارہ ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی جو سن 2000 میں ریلیز ہوئی تھی۔ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے ملکہ ترنم کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا تھا۔ نور جہاں 23 دسمبر سن 2000 کو کینسر کے باعث دنیا سے رخصت ہوئی اور کراچی میں ڈیفنس سوسائٹی کا قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔